بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے۔ روزانہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے، مطلب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے تھے اور جو بھی حکم دینا ہوتا تھا ان سے بات کر کے ان کو حکم دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کر کے ان کو جو بھی بات کہنی ہوتی، جو بھی حکم دینا ہوتا، کسی بھی بات سے آگاہ کرنا ہوتا، اللہ تعالیٰ بات کر کے ان کو حکم دیتے تھے۔ یہ واحد نبی تھے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود بات کی، خود اللہ پاک ہم کلام ہوئے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ جاؤ اور اپنے سے کمتر کو تلاش کر کے لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا سے ساری کائنات چھان ماری۔ آپ نے پوری کائنات کا چپا چپا چھان مارا کہ آیا کوئی تو ان کو کمتر چیز مل جائے، مگر آپ اپنے سے کم کسی کو بھی نہ پایا۔ آپ کو اپنے سے کمتر کوئی بھی اس کائنات میں نظر نہیں آیا۔ شام کو خالی ہاتھ آپ لوٹ آئے۔ آپ نے فرمایا اے میرے رب، میں نے کائنات کا چپا چپا چھان مارا ہے، مگر میں نے پوری کائنات میں کچھ بھی کمتر نہیں پایا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ، اگر آپ ایک بکری کا بچہ ہی لے آتے تو ہم آپ کو نبوت سے محروم کر دیتے۔ کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا میں آپ کی رحمت اور انسان کے گناہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیچھے دیکھو۔ دیکھا تو ایک بہت بڑے سمندر میں درخت پر ایک چڑیا اپنے منہ میں مٹی لے کر بیٹھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا ہے میرے رب؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سمندر میری رحمت ہے اور یہ درخت دنیا ہے، یہ چڑیا انسان ہے اور اس کے منہ میں تھوڑی سی جو مٹی ہے وہ اس کے تھوڑے سے گناہوں میں، اور اگر یہ منہ کھول کر مٹی پانی میں گرا دے تو میری رحمت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کیوں نہ انسان توبہ کرے اور میں معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ پاک بے حد رحیم اور کریم ہے۔ کیسے خوبصورت بات ہے یہ، اللہ پاک نے ایک مٹی جتنے ہمارے گناہ رکھے ہیں، جو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان منہ کھولے اور گر جائیں تو میری رحمت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے رب، میرے ساتھ جنت میں کون ہوگا؟ ارشاد ہوا فلاں قصاب جو کہ شہر میں گوشت بیچتا ہے وہ تمہارے ساتھ جنت میں ہوگا۔ آپ کچھ حیران ہوئے اور اس قصاب کو تلاش کرنے نکل پڑے۔ وہاں دیکھا تو ایک قصاب اپنی دکان میں گوشت بیچنے میں مصروف تھا۔ اپنا کاروبار ختم کر کے اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا کپڑے میں لپیٹا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں کیسے اس قصاب کے حال حوال جانوں، تو آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا اور اس کا گھر معلوم کرنے کی کوشش کی۔ لوگوں نے تمام واقعے سے آگاہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ سوچا کہ اس کے گھر بطور مہمان جانا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قصائی کے گھر کے بارے میں مزید کچھ جاننے کے لیے کہ اس کے گھر میں ایسا کیا ہے جو اللہ پاک نے اس کو میرے ساتھ جنت میں ساتھی ٹھہرایا ہے۔ یہ تو ایک قصائی ہے، یہاں گوشت بیچتا ہے، لہٰذا
آپ اس کسائی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اس کے گھر بطور مہمان جانے کی اجازت چاہی۔ اس نے باخوشی اجازت دے دی اور آپ اس کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے۔ آپ نے اس کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں آپ کے گھر۔ گھر پہنچ کر کسائی نے گوشت پکایا۔ جو گوشت کا ٹکڑا وہ کپڑے میں لپیٹ کے آیا تھا، اس نے وہ گوشت کا ٹکڑا پکایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے ایک جگہ بٹھا دیا اور آپ سے کہا کہ مجھے کچھ کام ہے، میں کام کر کے آ رہا ہوں۔ آپ اس کو دیکھتے رہے۔ کسائی نے وہ گوشت کا ٹکڑا پکایا، پھر اس نے روٹی پکائی اور اس نے روٹی پکا کر اس کے ٹکڑے شوربے میں نرم کیے، جیسا کہ ایک کسی بزرگ کا کھانا تیار کر رہا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سارا واقعہ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے کہ آیا یہ شخص کیا کرتا ہے۔ اس شخص نے گوشت پکایا، گوشت پکانے کے بعد روٹی کے ٹکڑے شوربے میں نرم کیے اور دوسرے کمرے میں چلا گیا، جہاں ایک نہایت ہی کمزور بڑھیا پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ قصاب نے بامشکل ان کو سہارا دے کر بٹھایا۔ جو کھانا تیار کر کے قصاب لایا تھا وہ بڑھیا کے پاس لے گیا۔ قصاب نے ان کو بامشکل سہارا دے کر بٹھایا اور ان کو اٹھایا اور ایک ایک لقمہ ان کے منہ میں دیتا رہا۔ جب اس بڑھیا نے کھانا ختم کر لیا تو اس نے بڑھیا کا منہ صاف کیا۔ بڑھیا نے قصاب کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کر وہ کسائی مسکرایا اور بڑھیا کو واپس لٹا دیا اور باہر آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، آپ نے قصاب سے پوچھا یہ عورت کون ہے اور اس نے تیرے کان میں کیا کہا ہے جس پر تو مسکرا دیا ہے؟ قصاب بولا، اے اجنبی، یہ عورت میری ماں ہے۔ گھر پر آنے کے بعد میں سب سے پہلے اس کے کام کرتا ہوں۔ یہ روز خوش ہو کر مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھے، جس پر میں مسکرا دیتا ہوں۔ بھلا میں کہاں اور موسیٰ کلیم اللہ کہاں؟ سبحان اللہ! کتنی خوبصورت یہ بات ہے کہ اس قصائی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر پر موجود ہیں۔